السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. انڈین آئیڈلس میں تو آپ نے پاکستان کے کافی سنگر دیکھے ہوں گے، لیکن آج ہمارے ساتھ ہیں بلال بٹ، جنہیں بہت سے لوگ بلال آواز کے نام سے جانتے ہیں. تو بلال کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں صحیح ہوں. آپ کیسے؟ بلال نے ریسنٹلی امریکن آئیڈل میں پرفارم کیا ہے، تو ان سے جانتے ہیں کہ کیسا رہا یہ ایکسپیرینس. بہت میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں، یہ میرے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا. تو آپ بیسکلی امریکہ سے ہیں کہ پاکستان سے ہیں؟ میں امریکہ، آئی واز بورن ان امریکہ، لیکن میں 10 سال بعد میں پاکستان آ رہا ہوں. میرا پیرنٹس ادھر ہی، مائی پیرنٹس ور بورن ان پاکستان. ٹھیک ہے. پاکستان میں یہ بہت ہے کہ ٹپیکلی ہوتا ہے کہ لڑکا ہوا ہے تو انجینئر اور لڑکی ہوئی ہے تو ڈاکٹر. تو ایسا کوئی معاملہ تھا یا یور پیرنٹس ور چل کے ہاں ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو؟ آپ کو شاید پتہ ہے کہ مائی پیرنٹس، انہوں نے وہ امریکہ، دے وینٹ ٹو امریکہ، اس لیے وہ لینڈ آف اپرچونیٹی ہوتا ہے. تو میرا سب سے بڑا بھائی وہ PhD میں کام کر رہا ہے، میرا دوسرا بھائی میڈیکل فیلڈ میں کام کر رہا ہے. تو وہ اس لیے میرا پیرنٹس فیملی ادھر ریز کر رہے ہیں، اس لیے وہ چاہ رہے کہ ہمارا سکسیس ادھر ہوتا ہے. تو جب میں نے بتایا کہ اچھا میں نے آرٹسٹ بننا، یہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم نے اتنے کام کیا، ہم آپ کو ادھر لے کے جائے اینڈ ناؤ یو جسٹ، آپ نے بس کوئی سنگر ایکٹر بننا چاہ رہے ہو. تو ہاں، یہ ہر آرٹسٹ کا ڈیفیکلٹ جرنی ہوتا ہے، لیکن اب الحمدللہ وہ بہت سپورٹیو ہے. اور سنگنگ کا شوق کس ایج سے تھا آپ کو؟ مطلب کس ایج میں آ کے آپ کو لگا کہ ہاں بھائی آپ، یا ہوتا ہے نا بچے کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے گانا ہے، وہ کس ایج میں شروع ہوا؟ میرے پاس ایک بلیف ہے کہ ایوری انڈیویجول، ہر آدمی آرٹسٹ ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر آرٹسٹ سب ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان کے انوائرمنٹ میں ریز ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ چیز ان لرن کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں نے پورا زندگی میرا شوق تھا گانے کے لیے. لیکن جب میں ہائی اسکول میں پہنچ گیا ہوں US میں میرا پیرنٹس اور سوسائٹی نے یہ باتیں میرے اندر ڈال رہی تھی کہ آپ نے لائر بننا، آپ نے کوئی انجینئر بننا، جیسے آپ کہہ رہے تھے. تو لیکن میرا جو پروفیشنل کام، جو سنگنگ اور ایکٹنگ، میں ہائی اسکول میں شروع کیا ہے. تو اس آپ کو پتہ ہے کہ ہائی اسکول میں آپ کا آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتا ہے، یور سینس آف سیلف. تو وہ ہاں، میں ہائی اسکول سے میں نے شروع کیا. تو کس ایج میں آپ نے اسٹارٹ کیا؟ 15 سال. 15 سال. اور اب آپ کی ایج کیا ہے؟ میں 20 سال ہوں. ماشاء اللہ. اور جب آپ امریکن آئیڈل میں گئے تھے تب آپ کی ایج کیا تھی؟ 19. ٹھیک ہے. اور کیسا رہا؟ اب پیرنٹس پراؤڈ فیل کرتے ہیں یا نہیں؟ ابھی بھی تھوڑا سا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب ماشاء اللہ الحمدللہ وہ میرے سب سے بڑا سپورٹرز ہیں. تو وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ میں بہت لکی بھی فیل کرتا ہوں. اس لیے میں اگر کوئی لوگوں مجھے بتاتے کہ اچھا آپ بہت سکسیزفل ہو، آپ آپ نے بہت بڑی چیزیں کیا ہے، میں ہر روز سوچتا ہوں کہ میں کچھ نہیں بھی کر سکتا ہوں. I couldn't have done anything without the support of my parents. تو ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلال نے ماشاءاللہ صرف 20 کی ایج میں اتنا کچھ اچیو کر لیا، اور ہم لوگ 24-25 سال کے ہو کے صرف گھر میں ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ میں بھی ڈانٹ کھاتا ہوں گھر میں. اچھا، یہ پاکستان میں سب کا ہے؟ ہاں، ویسے ایسے ہی ہوتا ہے. تو بلال کس کس بات پہ ڈانٹ پڑتی ہے؟ یار میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں. میں جب ہائی اسکول، پورا زندگی میں بہت شرارتی کا بچہ تھا. میں ہر روز ایوری ڈے فون آ رہی تھی اسکول سے. میری مما نے مجھے ایک سٹوری سنا رہی تھی کہ ایوری ڈے وہ کوئی فون آ رہی تھی اسکول سے کہ یہ بلال نے ہوم ورک نہیں کیا، یہ بلال پتہ نہیں کون سی لفظ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بہت مس بیہیوڈ ہے. تو جب وہ فون آ رہی تھی، وہ صبح فون آتا تھا اسکول سے، اور جب وہ دیکھ رہی تھی کہ اچھا یہ اسکول سے آ رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی اچھا شکیب وہ میرا فادر ہے، آپ اٹھاؤ، میں نے ان کے ساتھ پھر بات نہیں کرنا. اس لیے وہ ہر روز لگ رہے تھے کہ ہاں یہی عورت کے ساتھ میں ہر روز بات کرتا ہوں، پتہ نہیں کہ اس کے بچہ اتنا مس بیہیوڈ ہے. تو ہاں، میں بات یہی ہے کہ میں لیزی ہوں، میں کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں صرف اس لیے آرٹسٹ فریڈم چاہتا ہے، بالکل جو وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ وہی کرنا ہے. تو جب ٹیچرز مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا یہ کام کرنا، یہ ہوم ورک کرنا، ٹیسٹ کرنا، اسٹڈی کرنا، لائک یہ کیا بکواس ہے، میں نے کیوں کرنا ہے، میں نے کون سا انجینئر، میتھمیٹیشین، سائنسسٹ بننا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کی لائف کا کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سپورٹ کرنا شروع کیا؟
ہاں تو یہ ایکچولی بڑا سمپل آنسر ہے یہ اس کا. تو آپ کو شاید پتا کہ یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اسپیشلی ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس وہ بہت مطلب شیڈی ہے. لائک یہ یو نو سسپیشیس کام اندر ہوتا ہے. تو وہ جب میرا پیرنٹس ون دے انڈرسٹوڈ کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے, یہ میرا پیشن ہے, یہ میرا شوق ہے, اگر وہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے تو پھر کسی اور نے مجھے سپورٹ کرنا ہے. اس لیے جب لوگ مجھے دیکھتے تو پھر وہ نظر آتا کہ اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے, لیکن اگر تو وہ سوچ رہے تھے بیسکلی آپ کے پیرنٹس نے بھی ایک ٹائم کے بعد آپ کا ٹیلنٹ پہچان لیا. وہ ہاں, اور وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم اس کو گائیڈ نہیں کریں گے, کوئی اور پتہ نہیں اس کو گائیڈ کریں گے, ہو سکتا کہ وہ ہاں مس یوز نہ کر لے. ایگزیکٹلی, میں سمجھ رہا ہوں بالکل. تو اس کے بعد انہوں نے آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. ہاں جی. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بہت شرارتی ہیں اور بہت مطلب اسکول سے بھی بہت کالز آتی ہیں, تو کوئی ایسا واقعہ جس پہ بہت ڈانٹ یا بہت مار آپ کو پڑی ہو کسی کی شرارت پہ یا کوئی؟ یار یہ بڑا گندا بات ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی. تو مڈل اسکول میں وہ ایک گیم تھا جو میں دوست کے ساتھ کھیلتا تھا. تو میں نام نہیں بتا سکتا ہوں اس لیے وہ ٹھیک ہے, کوئی برا لفظ ہے. جی جی. لیکن وہ بیسکلی گیم ہے کہ آپ ہو سکتا کہ آپ کا کوئی گروپ ہے اور وہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ یہ اس گروپ میں کون سا بندہ سب سے ہو کین سے ایک گالی دا لاؤڈسٹ. تو میں نے جیت لیا لیکن مجھے ڈیٹینشن ہو گیا. وہ انہوں نے مجھے سسپینڈ کیا اسکول سے. تو میں کلاس روم میں تھا تو میں نے بڑی آواز سے میرے کوئی گالی نکال لیا. تو پھر میں جیت گیا ہوں, سب ایوری ون واز لافنگ, میں بہت فنی ہو گیا ہوں, لیکن مجھے ڈیٹینشن ہو گئی. بیسکلی اس ایج میں ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا چیز مذاق ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. تو اس ایج میں ظاہر ہے ایسا ہو جاتا ہے, سب کے ساتھ ہوا ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. میں بہت فنی تھا, میں بہت فنی تھا. اور میوزک میں سب سے زیادہ انسپائر کس نے کیا؟ وہ صرف ایک پرسن نہیں ہو سکتا, وہ بہت زیادہ میرا انفلوئنسز ہے. لیکن وہ انفلوئنسز جنہوں نے سب سے پہلے اٹریکٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو بچے ہیں موسٹلی کشور کمار, لتا, نور جہاں, نصرت فتح کو سن کے بڑے ہوتے ہیں اور انہیں میوزک کی سینس یہیں سے آتی ہے. تو آپ کیونکہ باہر رہے ہیں, تو آپ کن لوگوں کو سن کے بڑے ہوئے اور آپ کو کن سے انسپریشن ملی کہ یار یہ تو بہت مزے کا کام ہے؟ اور اچھا, آنیسٹلی میرا جو پہلا انسپریشن تھا وہ کوئی بڑا آرٹسٹ نہیں تھا, وہ ایکچولی میرا اسٹوڈنٹس تھے اسکول میں. جو وہ ایک میرا دوست تھا ہائی اسکول میں, وہ پیانو بجاتا تھا. اور جب وہ بھی ایک وہ ایران سے تھا, اور میرا پورا اسکول میں سارے گورے تھے, لیکن یہ ایک ایرانی بندہ تھا اور میری طرف ہمارا شکل ملتے تھے. اس سے بھی تھوڑی سی اٹیچمنٹ ہوئی ہوگی. ہاں جی, اٹیچمنٹ, اس لیے وہ میری طرف لگ رہا تھا اور وہ بہت اچھا پیانو بجاتا تھا. تو میں نے سوچا تھا کہ اچھا میں نے اس طرف جیسے وہی بجاتا میں نے یہی بھی بجانا. تو وہ میرا آنیسٹلی میرا پہلا انفلوئنس تھا. اور ریپ کا بھی شوق ہے, کیونکہ موسٹلی جیسے آپ نے بتایا کہ جو اسٹرگلنگ چائلڈز ہوتے ہیں جنہیں اپنے لائف میں کافی ڈفیکلٹیز دیکھنی پڑتی ہیں, ان کا عموماً ریپ کی طرف بہت رجحان ہوتا ہے, کیونکہ ریپ از آل اباؤٹ دس یور اسٹرگلز اور یہ وغیرہ. تو ریپ کا شوق ہے یا نہیں؟ میرا شوق ہے سننے کا. میں خود نہیں کرتا ہوں, لیکن میں سارے جانرز کو میرا بہت اپریشیشن ہے, اور ریپ اسپیشلی میرا بہت, ریپ اور ہپ ہاپ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں خود نہیں کرتا ہوں لیکن میں انجوائے کرتا ہوں. اور فیوریٹ سنگرس اس وقت کے جو کرنٹ سنگرز؟ اچھا, تو ایکچولی بہت سارے لوگوں مجھے یہی کویشچن پوچھتے ہیں آپ کا فیوریٹ سنگر ہے کون ہے, لیکن میں زیادہ ویسٹرن سنگنگ سے نہیں انسپائر ہوں, میں صرف آرٹسٹری کا انسپائر ہوتا ہوں. تو ایک آرٹسٹ ادھر ہوتا ہے, اس کا نام ہے فرینک اوشن, اور ایک ڈفرینٹ آرٹسٹ ہے, وہ ایک گروپ ہے, ان کا نام ہے کلوی اینڈ ہیلی, اور میگیل, پنک سویٹس. تو یہ سارے, ان کی آواز اچھی ہے لیکن میں ان کا سنگنگ
پہ نہیں انسپائرڈ ہوں, میں ان کا آرٹسٹری میں ان کے انسپائر ہوتا. لائک میں نے ان جیسے وہ گانے لکھتے اور پروڈیوس کرتے, میں نے ایسے ہی گانے بنانا ہے, تو وہی آرٹسٹ ہے. تو گانے لکھنے کا بھی شوق ہے یا صرف گانے کا؟ میں ایکچولی گانے لکھنے کا زیادہ شوق ہے گانے سے. کوئی اپنی لکھی ہوئی چیز سنائیں. اچھا ٹھیک ہے, میں سناتا ہوں. ابھی سناؤں؟ سنائیں. اچھا, تو یہ اس گانا کا نام ہے Had Me at Almost. ٹھیک ہے. Sinful shame arrives in me. I don't want something, I want anything. There's no earth, no sky. It's under you and I, beneath the soles of our feet. I'd like to lie on the verge of my tears, but I don't want to cry. 'Cause you had me at almost. Yeah, you had me at almost. You had me alone in my room crying about what I would see. I wait for a lie, my demise, but I can't hear. You had me at almost. Now almost is always with me. بیوٹیفل. Thank you. تو یہ کمپوز بھی آپ نے کی ہے؟ جی. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا آپ بٹ ہیں. پاکستان میں مشہور ہے کہ بٹوں کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو بتائیں, کھانے کا شوق ہے, ویسے بھی بقرہ عید گزری ہے, تو کیسے پاسبل ہے کہ بقرہ عید پہ کھایا نہ ہو؟ اچھا, تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کبھی یو ایس سے باہر میں نے عید نہیں سیلیبریٹ کیا. تو میں پہلی دفعہ میں نے یار زندگی میں اتنا گوشت کبھی بھی نہیں کھایا. لیکن وہ ایک میں نے فینومینون ادھر پاکستان میں ڈسکور کیا, اور اس کا نام ہے بٹ کڑھائی. تو جب میں نے پہلی دفعہ بٹ کڑھائی کو ٹیسٹ کیا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ کیا جادو ہے یہ کھانا کے اندر, یہ یو ایس میں کہیں بھی نہیں ملتا. تو یہ بٹ کڑھائی مجھے بہت شوق ہے. تو مطلب کھانے کا بہت شوق ہے. ہاں, اس لیے ادھر کوئی مطلب آپ حلال میٹ نہیں ملتا ادھر. جی جی. تو میں ہر روز مطلب میں فش کھاتا ہوں, میں ویجیٹیبلس کھاتا ہوں. لیکن اگر میں نے میٹ کھانا لائک دیسی کھانا کھانا تو پھر میں نے گھر میں صرف کھا سکتا ہوں. تو اب میں اکیلا رہتا ہوں, میرا علیحدہ رہتا ہوں اپارٹمنٹ میں نیو یارک سٹی میں, تو ادھر کوئی دیسی کھانا نہیں ملتا. تو کوکنگ کا بھی شوق ہے؟ ایکچولی میں نے کالج جانے سے پہلے میں نے کوکنگ کا بھی میں سیکھ رہا ہوں اب. تو مجھے دال چاول کھانے کو بنانے کا پتہ ہے. میں چکن مسالہ, چکن شوربہ, اور میں مٹن بھی بنا سکتا ہوں. میں بریانی سیکھ رہا ہوں لیکن بہت مشکل ہے. میں کوئی بھی چاول بنا سکتا ہوں, چاول بڑی ایزی کام ہے. لیکن اس انٹرویو کے بعد مجھے گھر سے بہت گالیاں پڑنی ہیں کہ بلال کو دیکھو اتنی سی عمر میں اتنا سب کچھ کر لیتا ہے, اور تم دیکھو سارا دن بستر توڑتے رہتے. تو بلال, آپ نے بتایا کہ یہ آپ کی فرسٹ عید تھی ادھر. ہاں جی. کیسی گزری, اور مطلب کیسا لگا کہ ادھر کی عید میں اور ادھر کی عید میں کیا فرق ہے؟ میں نے کبھی قربانی نہیں کیا. ہر روز ہم نیت کرتے یو ایس میں, اور ہم بس پیسے پاکستان میں بھجواتے, تو پھر وہ قربانی کرتے ہیں. تو پھر میں نے پہلی دفعہ میں نے بکرا کو دیکھا, اور میں تھوڑا سا ایموشنل اٹیچمنٹ ہوا, یار یہ بڑا کیوٹ بکرا ہے. تو پھر میں نے اس کو کھایا, تو یہ مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن تھوڑا سا سیڈ ہو گیا ہوں. لیکن یہ ٹریڈیشن ہے. ظاہر ہے کہ یہی ٹرو پرپز ہے قربانی کا. ہاں جی, کہ آپ سیکریفائس کر رہے جی ہو. جی بالکل. ہاں, تو بات یہی ہے. تو میں نے پہلی دفعہ سیکریفائس کیا, تو میں اس کو بہت مس کر رہا ہوں. آپ نے ہمیں اپنا لکھا ہوا سانگ سنایا, تو کوئی پاکستانی سانگ بھی اب ہمیں سنائیں. ہاں بالکل, جو آپ کو پسند ہو. اچھا, اچھا اس سے پہلے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پاکستانی سنگرز میں کون کون سے سنگرز آپ کو پسند ہے؟ کیونکہ سنا ہے کہ آپ ایسٹرن میوزک بھی سیکھ رہے ہیں, تو اس بارے میں بھی کچھ بتائیں. ہاں بالکل. تو میں ایکچولی میں 4-5 مہینے کے لیے میں ہندوستانی کلاسیکل میوزک سیکھ رہا ہوں. وہ ایک میرا ٹیچر ہے ادھر, اس کا نام ہے فیضان خان, اور وہ NCA کا گریجویٹ ہے میوزیکالوجی میں. تو وہ ایکچولی میرا انٹرسٹ پہلے ایسٹرن کلاسیکل میوزک میں ہوا عابدہ پروین سے. تو میں نے اس کا گانا سنا بلغ اللہ بکمالہ, اور جب میں نے اس کا ٹیکنیک سنا, میں نے کہا یار یہ بڑی کمال اس کی آواز ہے. میں نے کبھی ویسٹرن میں کوئی ایسے نہیں سنا. تو یہ میرا سے
میرے لیے دس واز مائی فرسٹ انسپریشن عابدہ پروین. تو اس کے بعد میں نصرت فتح علی خان کو سنتا ہوں, راحت فتح علی خان. تو پھر میں تھوڑا سا مین اسٹریم سنگرز مطلب عاطف اسلم, سارا علی بگا, علی ظفر, میں ان سارے کو سنتا ہوں. تو میرا پہلا پرائمری انفلوئنس تھا عابدہ پروین. اور سلامت علی خان صاحب کا بھی آپ کچھ بتا رہے تھے, وہ بھی بتائیں کہ وہ کیا معاملات ہے, انہوں نے بھی سنا ہے کہ آپ کو ٹرین کر رہے ہیں. ہاں جی, تو میں ایکچولی میں شفقت سلامت علی خان سے میرا ملاقات ہوا, اور وہ میری آواز ان کو اچھا لگا, تو وہ انہوں نے آفر کیا کہ اس نے مجھے کلاسیکلی ٹرین کرنا ہے. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا, تو میں ایکچولی آج سے میں نے اس کے ساتھ ٹریننگ شروع کرنا ہے شفقت سلامت علی خان. تو ایکسائٹیڈ فیل کر رہے ہیں؟ ایکسائٹیڈ ہوں, لیکن میں تھوڑا سا نروس بھی ہوں. اس سے سب مجھے بتا رہے کہ لائک یار آپ کلاسیکل میوزک کے اندر کیوں جا رہے ہیں, لائک آپ کا آواز آپ کا آواز اچھی ہے, آپ کا ٹون اچھا ہے, تو آپ آپ نے کلاسیکل گانا آپ کیا کر رہے ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ کلاسیکل کے اندر جو لوگ کلاسیکل سیکھتے ہیں وہ صرف کلاسیکل میوزک گاتے ہیں, رائٹ. لیکن میرا انٹینشن ہے کہ میں نے ایک ٹیکنیک ہے کلاسیکل میوزک کے اندر جو میں نے اس کے اندر نکالنا ہے, اور میں نے جو میرا اوریجنل کمپوزیشنز ہے میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے. اس لیے وہ بہت پاورفل ہے, اس کے اندر بہت اجلٹی, ورسٹیلٹی, یہ سارا پاور بہت ہے اس کے اندر. تو میں تھوڑا سا نروس ہوں, اس لیے مجھے پتہ کہ بہت محنت لگتی ہے, لیکن میں انشاءاللہ میں محنت کرتا ہوں, اور میں نے وہ ٹیکنیک نکال کے میں خود ہی بنانا چاہ رہا ہوں. ایکٹنگ کا بھی کچھ بتائیں, ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں جی. کوئی ڈرامہ وغیرہ یا کوئی پروجیکٹ آپ نے ایکٹنگ سے ریلیٹڈ ابھی تک کی ہے؟ جی, میں ایکچولی سنگنگ کا پروفیشنل کام میں ابھی شروع کر رہا ہوں, لیکن میں پروفیشنل ایکٹنگ میں 3 سال کے لیے کر رہا ہوں. تو میں نے لا اینڈ آرڈر SVU میں نے ایک ایپیسوڈ کیا, وہ ایک برازیلین ڈرامہ ہے, میں نے ایک سپورٹنگ ایکٹنگ رول اس کے اندر بھی کیا. میں بہت زیادہ کمرشلز میں بھی ایکٹ کرتا ہوں ادھر. میں نے اسپاٹیفائی ایک ٹیلر سوئفٹ کا کمرشل کیا ادھر, ایک 2 سپر بول کمرشل میں نے کیا. تو زیادہ تر وہ مجھے کمرشل اور ٹی وی میں کرتا ہوں ادھر. تو اردو کا گانا؟ ہاں جی, تو میں آپ کو ایک فریدہ خانم کا آج جانے کی ضد نہ کرو, میں اس کا ورژن میں آپ کو سناتا ہوں. جی. تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ روکے تمہیں, جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم, جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم کو اپنی قسم جان جا, بات اتنی میری مان لو, آج جانے کی ضد نہ کرو, آج جانے کی ضد نہ کرو, ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے, ایسی باتیں کیا نہ کرو, آج جانے کی ضد نہ کرو. ماشاءاللہ بہت خوبصورت, اور آپ کی آواز واقعی بہت اچھی ہے. اور ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ جو ٹریننگ آپ لے رہے ہیں اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کہاں تک پہنچ جائیں گے, تو اس کے بعد بھی ہمیں انٹرویو دیں گے, کہیں بھول تو نہیں جائیں گے؟ بالکل میں آپ کو ایکسکلوسیو انٹرویو کرتا ہوں. بہت شکریہ. اچھا, سوشل میڈیا پہ کوئی جس طرح ہوتا ہے کہ اسٹارز یوٹیوب چینل سنگنگ کا, کوئی کور سانگس یا اس طرح کا کوئی پروجیکٹ, کوئی البم, کوئی اس طرح کا کچھ کر رہے ہیں ابھی یا ابھی؟ بالکل آئی مین آپ کو شاید پتا کہ آرٹسٹ کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی, آپ ہر روز کام کر رہے ہو, ویدر آپ اگر آپ سیکھ رہے ہو, اگر آپ لکھ رہے ہو, کمپوز کر رہے ہو, پروڈیوس کر رہے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی میرا میں EP کا کام کر رہا ہوں, تو میں نے اس کو انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے جنوری تک میں نے اس کو ریلیز کرنا, تو وہ 5-6 گانے اس کے اندر ہونا چاہیے. اور میں ابھی آپ کو ایک ڈیفینیٹ ڈیٹ نہیں دے سکتا ہوں, اس لیے میں نے گانا کو پکا کرنا, میں نے رش نہیں کرنا. لیکن انشاءاللہ 1-2-3 مہینے میں نے
میرا ڈیبیو پروجیکٹ جو میں نے آپ کو ابھی سنایا, میں نے اس کو پروڈیوس کر کے ریلیز کرنا ہے. تو میں نے یو ایس میں ریلیز کرنا ہے, اور میں نے پاکستان میں بھی ریلیز کرنا ہے. بیسٹ وشز فار یور پروجیکٹ. تو بلال, نیو یارک یونیورسٹی سے آپ ایکٹنگ سیکھ رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ ایکٹر تو بورن ایکٹر ہوتا ہے, تو پھر یونیورسٹی کی ضرورت کیوں ہے, سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بالکل ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ اس طرح کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں؟ اس لیے انہوں نے مجھے فل اسکالرشپ دیا, فل ٹیلنٹ اسکالرشپ. تو میں سوچ رہا تھا اچھا میں یہ اگر میرے پاس کوئی ڈگری ہے تو پھر میرا پیرنٹس خوش ہو جائیں گے. لیکن میں نے مطلب وہی پاکستانی ایلیمنٹ کہ مجھے تمہاری ڈگری فلاں دیوار پہ لٹکی ہی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو اسی کے لیے. ہاں جی, لیکن وہ مطلب میں نے کوئی بری بات نہیں کہنی, اس لیے وہ اچھا اسکول ہے. لیکن جو آپ آرٹ ہر آرٹسٹ کا ان کا علیحدہ جرنی ہوتا ہے. وہ کوئی آرٹسٹ مطلب ان کو ایجوکیشن اور ایکڈیمک انڈرسٹینڈنگ چاہیے آرٹ کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آرٹ کا ہائر ایجوکیشن فضول ہے. اور آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آرٹسٹ بورن آرٹسٹ ہوتا ہے لیکن ایسے انسٹیٹیوٹ میں جا کے وہ مزید پالش ہو جاتا ہو, یا آپ کے خیال میں کہ آرٹسٹ جو خود ہے وہ وہی رہتا ہے, اس سب کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی؟ آئی تھنک ہم ابھی بڑے دس از اے بگ کانورسیشن, لیکن ٹو سم اٹ اپ آئی تھنک دیٹ رائٹ ناؤ دی ورلڈ اسپیشلی یونائٹیڈ اسٹیٹس وہ انسٹیٹیوشن سے ڈومینیٹڈ ہے. تو مطلب اگر آپ لائک آج کل لوگوں آرٹ نہیں کرتے اس لیے ان کا پیشن ہے. لائک کوئی لوگوں سمجھتے کہ اچھا مجھے آرٹ کا بہت شوق ہے لیکن میں اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ہوں تو میں نہیں کرتا ہوں, اس لیے میں کریئر نہیں بنا سکتا ہوں. تو پھر وہ چھوڑتے ہیں, اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب ایک بندہ کا ایک پیشن ہوتا ہے اور وہ نہیں پرسو کرتا اس لیے وہ کریئر نہیں بنا سکتا, وہ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے شوق کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ بندہ کا ایشو نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشن کا ہے کہ مطلب اچھا اگر آپ یہ انسٹیٹیوشن میں آ کے آپ پڑھتے ہو تو پھر ہم کو صحیح کریئر بنا سکتے ہو. تو یہ کہنے کا مقصد ہے ایوری آرٹسٹ کا علیحدہ جرنی ہے, لیکن اگر آپ ایکٹنگ یا آرٹ یا میوزک کو چھوڑتے ہو اس لیے آپ سمجھتے ہو کہ اچھا آپ کمپیئر کر رہے ہو, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو کوئی پیشن ہے تو پھر آپ کو یہی ضرور ہے آپ اپنے پیشن کو فالو کرنا. ہاں جی, اور کوئی پیسے کا پرسو نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ آپ انجینئر ہو, آپ ڈاکٹر ہو, اور اگر آپ کا شوق ہے تو پھر کرو, آپ گانا بھی گاؤ. ٹھیک ہے. اور آپ کے ہی انسٹیٹیوٹ میں شاہ رخ خان کی بیٹی بھی ہیں, تو ان سے کوئی انٹریکشن یا کوئی ان کے ساتھ پروجیکٹ کرنے کو ملا ہو تو ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. ہاں, تو وہ میرے اسکول میں پڑھتی ہے, لیکن ابھی ہمارا اسٹوڈیوز ہم ڈفرینٹ اسٹوڈیوز میں پڑھتے ہیں. تو وہ اس کا اسٹوڈیو کا نام ہے ETW ایکسپیریمنٹل تھیٹر ونگ. تو میرا اسٹوڈیو کا نام ہے NSB وچ مینز نیو اسٹوڈیو آن براڈ وے. تو میں یہ اگلے سال میں نے ٹرانسفر کرنا ہے اس کا اسٹوڈیو میں. میں اس کو پرسو نہیں کر رہا ہوں, میں بس مجھے شوق ہے ETW کا. تو آپ ویسے ہی سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں اس کی وجہ سے نہیں, لیکن وہ ہے تو ویورز یہ نہ سمجھیں کہ بلال بہت ٹھڑکی ہیں یا اس طرح کا کوئی لیبل نہ دیں, وہ اپنے لیے ہی اپنے انٹرسٹ کے مطابق سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو وہ میرا ہمارا کوئی دوستی نہیں ہے, لیکن ہم نے کوئی انٹریکشن کیا. وہ بہت اچھی لڑکی ہے, وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, وہ بہت ٹیلنٹڈ بھی ہے. تو مطلب پاسبل ہے کہ فیوچر میں ہمیں کوئی پروجیکٹ آپ دونوں کا اکٹھے دیکھنے کو ملے. ہاں, ہو سکتا ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ہو انشاءاللہ. سو بلال, تھینک یو ویری مچ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. آف کورس, تھینک یو فار ہیونگ می. مجھے بہت اچھا لگا آپ کا شو آنے. اور بیسٹ آف وشز فار یور کیریئر. اور انشاءاللہ آپ کی EP ریلیز ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کا دوبارہ انٹرویو کریں گے. آپ ضرور دوبارہ آئیے گا. ضرور آؤں گا. تو ویورز, یہ تھے بلال. مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.